الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنة عرفہا لہم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد کی آج ہم نے 5 سے لے کے 11 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو، اور داخل کرے گا انہیں بہشت میں جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا خدا کرے وہ منہ کے بل اوندے گریں اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، بس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ تو کیا انہوں نے سیرو سے احاط نہیں کی زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کر دی، اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ حضران گرامی قدر، آیت نمبر 5 اور 6 جو ہے اس میں ان شہیدوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جنت اور رضائے الہی کی منزل تک ان کی رسائی حاصل ہو جائے گی، راہ کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، فاصلے سمٹ جائیں گے اور ان کے حالات سنور جائیں گے۔ یعنی جو لغزشیں ان سے ہوئی تھیں، جن گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ مقربین اور متقین کے زمرہ میں ان کا شمار ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے دوسرے لوگ راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے، ان کی قوم کی بگڑی ہوئی حالت سنور جائے گی، شکست و نامرادی کے جو داغ ان کی قوم کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے، فوز و کامرانی کا نور ان پر ذو فشانی کرنے لگے گا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ جب جنت میں وہ قدم رنجا فرمائیں گے تو اپنے محلات کی طرف اس طرح جائیں گے جیسے وہ مدت سے یہاں آباد ہیں اور سارے راستے ان کے جانے پہچانے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 7 نمبر آیت میں فرمایا دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کو اللہ تعالیٰ نے امداد فرمایا۔ جان کی بازی لگانے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مجدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جو دین کی مدد کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی امداد فرمایا گیا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ۔ وہ مجاہد نصرت الہی
جن کی پشت پناہی کر رہی ہو، ایسے مجاہد جن کی پشت پناہی اللہ تعالیٰ کی فتح و کامرانی کر رہی ہو، ہر نازک مرحلہ پر تائید ایزدی جن کے دلوں کو ڈھارس بندھا رہی ہو، دشمن کا کوئی طوفان حملہ ان کے قدموں میں لغزش نہ پیدا کر سکے، دشمن کے تابڑ توڑ حملوں میں ان کے قدم نہ ڈگمگائیں، تو ایسے جام باز مجاہدوں کو دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت شکست نہیں دے سکتی، شرط یہ ہے کہ یہ جنگ دنیاوی مفادات کے لیے نہ کر رہے ہوں، یہ خون ریزی کسی حقیر مقصد کے لیے نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے ہو اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے ہو۔ اس سے جو اگلی 8 نمبر آیت سے کفار کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لفظ فَتَعْسَ لَهُمْ، تو تاس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں التاس الانخطاط والعفور والعصور، لسان العرب جلد 6 صفحہ 32، یعنی گر پڑنا، لڑکھڑانا، پھسلنا۔ فرا کہتے ہیں کہ یہاں تاسن جو ہے اسی معنی میں کے علاوہ جو بددعا کے معنی میں جو ہے وہ یہاں آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یعنی بددعا دی گئی ہے کافروں کو۔ قال الفراء نصب علی المصدر علی سبیل الدعاء، تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 8 صفحہ 425۔ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بِأَن يُقَبَّحَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَّهَا، بِأَن يُقَبَّحَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَّيْهَا، یعنی خدا انہیں منہ کے بل گرائے، بددعائیہ ہو گئے نا۔ تو جو آگے ہے لفظ اضل اعمالہم، اس سے ان کی حرمان نصیبی کا ذکر ہے، بد نصیبی کا ذکر ہے کہ انہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے مال و دولت بھی خرچ کی، زخموں سے چور چور بھی ہوئے، اکثر نے اپنے سر بھی کٹا دیے اور جان کی بازی بھی ہار گئے، لیکن نتیجہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب علیم کے مستحق قرار پائے۔ اتنے زیرک اور تجربہ کار ہو کر کیوں منہ کے بل گر کر رسوا ہوئے؟ کیوں منہ کے بل گرے؟ کیونکہ ان کی قربانیاں رائے گئیں، ان کی قربانیاں ضائع ہو گئیں، رائے گاں گئیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے احکام الہی کو ناپسند کیا، کارہوا ما انزل اللہ، ناپسند کیا۔ جن اعمال سیئہ کے وہ عادی ہو چکے تھے انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ پھر آگے جو 10 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا وہ متعدد ممالک کی سیاحت پر گئے، انہوں نے پہلی بدکار قوموں کے اجڑے ہوئے کھنڈرات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو نیست و نابود کیا تھا اس سے یہ بے خبر نہیں، لیکن انہوں نے خود سیر و سیاحت سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور ان پر وہی عذاب نازل ہوا جو ان جیسے کفار پر پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سے ہر طرح کا عذاب ٹال دے، ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم پہ فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔